السلام علیکم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہارا رب اس بکری چرانے والے سے بےحد خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑی کی چوٹی پر اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اذان کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے، سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقتوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرے اس وقت جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کامل وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے چل کر جاتا ہے، پھر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جماعت سے نماز پڑھے اکیلا نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جماعت سے نماز پڑھنے پر خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صفا میں خالی جگہ کو پورا کیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صفا کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ صف کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملاتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو درست کیا کرو، کیونکہ نماز میں اچھی طرح ادا کرنے سے صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور فرشتے اس پر رحمتوں کی بکھیر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہی ہیں جو نماز میں اپنے قدم نرم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ثواب دلانے والا وہ قدم ہے جس کو انسان صف کی خالی جگہ کو پورا کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اسی لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے 2 اجر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی سے روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صفوں کی خالی جگہ پوری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صف میں سب سے زیادہ ثواب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم ثواب آخری صف کا ہے، عورتوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب آخری صف کا ہے اور سب سے کم ثواب پہلی صف کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی سے روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صفوں کی دائیں جانب کو کھڑے ہونے والے پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہت سا اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مدد فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ارواز بن ساریہ رضی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد جا کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے اس قدم کے بدلے جو اس نے مسجد کی طرف اٹھائے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والے کو شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں باکثرت مسجدوں کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے اور درجے بلند فرمائے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمائیے، ناگواری کا مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا مسجد کی طرف
کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہی حقیقت روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے